بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ سوال نمبر 2 کا بیان چل رہا تھا۔ خاتم النبیین کلمہ کو مختلف شہادات سے اور مختلف طرق سے واضح کیا جا رہا تھا۔ اسی سلسلے کا آج کا ہمارا عنوان ہے خاتم النبیین اور اصحاب لغت۔ اس عنوان کے تحت لغت سے یعنی کلام عرب سے خاتم النبیین کلمہ کی وضاحت اور صراحت کی جائے گی۔ باقاعدہ طور پر عبارت شروع کرنے سے قبل کچھ ذیلی باتیں یہاں ذکر کر دیتا ہوں، جس سے انشاءاللہ اس بحث کو سمجھنا آسان بھی ہوگا اور مکمل طور پر یہ بحث واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلا عنوان اس میں یہ ہے کہ کلمہ خاتم کو کیسے پڑھا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ان کلمات کی یعنی خاتم ہو یا خاتم ہو، ان کلمات کے عام طور پر قوامیس میں معانی کیا ملتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ان معانی کے اندر حقیقی معانی کون سے ہیں اور مجازی معانی کون سے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم عبارت کی طرف آتے ہیں۔ تو آئیے پہلے چند اہم باتیں، مفید باتیں بطور تمہید کی جان لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے کتاب ختم نبوت کامل کے صفحات موجود ہیں، یہاں میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے لفظ خاتم کی لغوی تحقیق۔ لفظ خاتم کی لغوی تحقیق، اس لفظ کے بارے میں آیت مذکورہ میں 2 قرأتیں ہیں، یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ وخاتم النبیین میں 2 قرأتیں ہیں، یعنی جن حضرات نے اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان میں سے بعض نے خاتم یعنی تا کے زبر کے ساتھ اور بعض نے خاتم تا کے زیر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ پھر امام المفسرین والمحدثین ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور جمہور مفسرین نے اپنی تفسیروں میں فرمایا ہے کہ دوسری قرأت یعنی خاتم تا کے زبر کے ساتھ صرف 2 قاریوں حسن اور عاصم رحمہم اللہ کی قرأت ہے۔ ان کے علاوہ تمام قاریوں کے نزدیک پہلی قرأت یعنی خاتم بکسر التاء مختار ہے۔ وخاتم النبیین یہ جمہور قراء کے نزدیک ہے، اور وخاتم النبیین یہ حسن اور عاصم رحمہم اللہ کی قرأت ہے۔ پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ لفظ 2 طرح سے پڑھا جائے گا، وخاتم النبیین اور وخاتم النبیین۔ خاتم فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ 2 قاریوں کی روایت، اور خاتم کسرہ کے ساتھ جمہور قراء کی روایت ہے۔ اچھا، اور جب آیت میں زیر اور زبر دونوں قرأتیں موجود ہیں تو ضروری ہے کہ ہم خاتم بالکسر اور خاتم بالفتحہ دونوں لفظوں کی مفصل شرح ناظرین کے سامنے پیش کریں، وہو ھذا۔ اب اس کے بعد اگلا عنوان ہے کہ دونوں کے عام طور پر معنی کیا ملتے ہیں، نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ دیکھیے لفظ نمبر شمار معانی حوالہ کتب لغت۔ پہلا لفظ ہے خاتم فتحہ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہے خاتم کسرہ کے ساتھ۔ اب ان دونوں کا مشترک معنی ہے نگینہ، مہر جس پر نام وغیرہ کندہ کیے جاتے ہیں یعنی لکھے جاتے ہیں۔ لسان العرب، تاج العروس، صحاح الجوہری اور قاموس سے یہ معنی نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے خاتم بالفتح اور خاتم بالکسر۔ اس کے مشترکہ دونوں کے معنی ہیں انگشتری یعنی انگوٹھی، مثلا خاتم ذہب یعنی سونے کی انگوٹھی، خاتم ذہب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لسان العرب، تاج العروس، صحاح وغیرہ سے منقول ہے۔ اس کے بعد خاتم بالفتح اور خاتم بالکسر، اس کا معنی ہے آخر قوم، اکثر مستعمل ہے، قاموس، تاج العروس۔ اس کے بعد چوتھا ہے خاتم بالفتح اور خاتم بالکسر، گھوڑے کے پاؤں میں جو تھوڑی سی سفیدی ہو اس کو بھی خاتم اور خاتم کہتے ہیں، اور اس کے حوالہ بھی اوپر والا ہی ہے، ایضاً لکھا ہوا ہے۔ اچھا، 5ویں نمبر پہ ہے خاتم بالفتح اور خاتم بالکسر، گدی کے نیچے جو گڑا ہے اس کو بھی خاتم اور خاتم کہتے ہیں، اس کا حوالہ بھی وہی ہے۔ یہاں تک یہ 5 معنی تو مشترک تھے دونوں کے۔ اب اس کے بعد چھٹا معنی ہے خاتم بالکسر یعنی صرف خاتم کا، اور اس کا معنی دیکھیے بمعنی اسم فاعل، اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوگا کسی چیز کو ختم کرنے والا۔ اب اس کے بعد ہے بالفتح یعنی خاتم،
یہ بھی مشترک نہیں ہے، بلکہ صرف خاتم، مہر کا جو نقش کاغذ وغیرہ پر اتر آتا ہے، یہ لسان العرب وغیرہ سے منقول ہے۔ تو یہ 7 معنی ہیں۔ اب ان 7 معنی میں حقیقی معنی کون سے ہیں، مجازی معنی کون سے ہیں، کون سے معنی اس آیت میں ممکن ہے اور کون سے معنی اس آیت میں ممکن نہیں ہے، ان کی وضاحت دیکھیے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں لفظ 7 معانی میں مستعمل ہوتے ہیں، جن میں اول کے 5 دونوں میں مشترک ہیں۔ اوپر دیکھیں 1 سے لے کر 5 تک یہ تمام تر معنی خاتم اور خاتم دونوں کے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیے، اور نمبر 6 فقط خاتم بالکسر کے ساتھ مخصوص ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، خاتم بالکسر، اور اس میں فاعل کے معنی میں کسی چیز کو ختم کرنے والا۔ اور نمبر 7 یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ خاتم بالفتح کے ساتھ خاص ہے، یعنی مشترک نہیں ہے، اور اس کا مطلب مہر کا جو نقش کاغذ وغیرہ پر اتر آتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ آیت مذکورہ میں خاتم بالکسر کے 6 معنوں میں کون سے معنی ہو سکتے ہیں، اور خاتم بالفتح کے 6 معنوں میں سے کون سے معنی ہو سکتے ہیں، امکان یعنی کون سے ممکن ہے اس آیت کے اندر وہ معنی لی جا سکیں۔ اب دیکھیے، یہ بھی ظاہر ہے کہ پہلے اور دوسرے معنی یعنی نگینہ، مہر اور انگشتری آیت میں کسی طرح حقیقت کے اعتبار سے مراد نہیں ہو سکتے۔ باجماع علماء لغت اور بے اتفاق عقلاء دنیا، جب تک حقیقی معنی درست ہو سکیں اس وقت تک مجازی کو اختیار کرنا باطل ہے، لہٰذا پہلے اور دوسرے معنی ہرگز مراد نہیں ہو سکتے۔ پہلے اور دوسرا معنی جس کے اندر مہر کا معنی پایا جاتا ہے ان کو یہاں پر مراد نہیں لیا جا سکتا۔ چوتھے 5ویں معنی کا تو آیت میں کسی انسان کو وہم بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ وہ اس آیت میں حقیقتاً درست ہے اور نہ مجازاً۔ چوتھا اور 5واں معنی کون سا ہے، گھوڑوں کے پاؤں میں جو تھوڑی سی سفیدی ہو یا گدی کے نیچے جو گڑا ہو، تو یہ تو نہ حقیقی طور پر درست ہو سکتے ہیں، نہ ہی یہ مجازی طور پر آیت کے اندر درست ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے 2 مجازی معنی ٹھہرے، اور چوتھا اور 5واں یہ تو غیر ممکن ہے، اس کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 7ویں معنی یعنی مہر کا نقش، یہ بھی حقیقی معنی کے لحاظ سے آیت میں مراد نہیں ہو سکتے، اور مجازی معنی مراد لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو گویا پہلا، دوسرا اور 7واں یہ معنی تو ہو گئے مجازی، اور چوتھا اور 5واں وہ تو یہاں احتمال ہی نہیں ہے۔ اب رہ گیا تیسرا اور چھٹا۔ تیسرا معنی اور چھٹا معنی اس کو دیکھیے، لہٰذا اب صرف 2 احتمال باقی ہیں۔ تیسرا معنی جس میں ہم نے کہا تھا کہ آخر قوم، اور چھٹے معنی یعنی ختم کرنے والا، کسی چیز کو ختم کرنے والا، اور یہ دونوں معنی بلا تکلف آیت میں حقیقت کے اعتبار سے درست ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ ان میں سے پہلے معنی دونوں قراتوں یعنی خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح پر درست ہیں، یعنی آخر قوم یا خاتم بالفتح یا خاتم بالکسر دونوں کا معنی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے معنی یعنی کسی چیز کو ختم کرنے والا، وہ خاتم بالکسر کے ساتھ مخصوص ہے، اسم الفاعل کے صیغے کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، اب اس ساری بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عبارت ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگی۔ دیکھیے، خاتم النبیین تا کی زبر یا زیر سے ہو، یعنی خاتم ہو یا خاتم ہو، قرآن و حدیث کی تصریحات اور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی تفاسیر اور ائمہ سلف کے شہادتوں سے بھی قطع نظر کر لیا جائے اور فیصلہ صرف لغت عرب پر رکھ دیا جائے، تب بھی لغت عرب یہ فیصلہ دیتی ہے کہ آیت مذکورہ کی پہلی قرات پر 2 معنی ہو سکتے ہیں، آخر النبیین اور نبیوں کو ختم کرنے والا، اور دوسری قرات پر 1 معنی ہو سکتے ہیں، یعنی آخر النبیین۔ یہ جو ہے پہلی قرات پر 2 معنی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد خاتم ہے، یعنی تا کی کسرہ کے ساتھ کہ اس کے 2 معنی حاصل ہوتے ہیں، آخر النبیین یعنی آخر القوم کو آخر النبیین کے معنی میں آپ لے جائیں گے، اور دوسرا نبیوں کو ختم کرنے والا، چونکہ خاتم مطلقاً کسی چیز کو ختم کرنے والا کہتے ہیں، اور دوسری قرات اس سے مراد خاتم ہے فتحہ کے ساتھ، اس پر 1 ہی معنی ہو سکتے ہیں، یعنی آخر النبیین، جس کو ہم نے آخر القوم سے تعبیر کیا تھا نقشے کے اندر۔ لیکن اگر حاصل معنی پر غور کیا جائے تو دونوں کا خلاصہ صرف 1 ہی نکلتا ہے، اور بلحاظ مراد کہا جا سکتا ہے
کہ دونوں قرأتوں پر آیت کے معنی لغتاً یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے آخر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تک اب عبارت سمجھنا آسان ہے، اور بقیہ تفصیلات آپ پہلے سن چکے ہیں۔ یہاں پر چونکہ قراءت مذکور نہیں ہے تو اس لیے ختم نبوت کامل سے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کی گئی تھی، اور ایسے اس کے تمام تر معانی نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ مستدلات ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں بالتصریح موجود ہے، والخاتم اسم آلة لما يختم به كالطابع لما يطبع به، فمعنى خاتم النبيين الذي ختم النبيون به ومآله آخر النبيين، اور خاتم بالفتحہ اس آلے کا نام ہے جس سے مہر لگائی جائے، پس خاتم النبیین کے معنی یہ ہوں گے وہ شخص جس پر انبیاء ختم کیے گئے، اور اس معنی کا نتیجہ بھی یہی آخر النبیین ہے۔ اور علامہ احمد معروف بھی ملا جیون صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر احمدی میں اسی لفظ کے معنی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، والمآل على كل توجيه هو المعنى الآخر، ولذلك فسر صاحب المدارك قراءة عاصم بالآخر وصاحب البيضاوي كلا القراءتين بالآخر۔ ترجمہ، اور نتیجہ دونوں صورتوں میں بالفتح و بالکسر میں وہ صرف معنی آخر ہی ہیں، اور اسی لیے صاحب تفسیر مدارک نے قراءت عاصم یعنی بالفتح کی تفسیر آخر کے ساتھ کی ہے، اور بیضاوی رحمہ اللہ نے دونوں قراءتوں کی یہی تفسیر کی ہے۔ روح المعانی اور تفسیر احمدی کی ان عبارتوں سے یہ بات بالکل روشن ہو گئی کہ لفظ خاتم کے دو معنی آیت میں بن سکتے ہیں، کہ لفظ خاتم یا خاتم ان کے دو معنی آیت میں بن سکتے ہیں، اور ان دونوں کا خلاصہ اور نتیجہ صرف ایک ہی ہے، یعنی آخر النبیین۔ اسی بنا پر بیضاوی رحمہ اللہ نے دونوں قراءتوں کے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ دونوں صورتوں میں آخر النبیین تفسیر کی ہے۔ خداوند عالم ائمہ لغت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کی کہ لفظ خاتم کے معنی کو جمع کر دیا، بلکہ تصریحاً اس آیت شریفہ کے متعلق جس سے اس وقت ہماری بحث ہے، صاف طور پر بتلا دیا کہ تمام معانی میں سے جو لفظ خاتم میں لغتاً محتمل ہیں، اس آیت میں صرف یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے ختم کرنے والے اور آخری نبی ہیں۔ خدا علیم و خبیر ہی کو معلوم ہے کہ لغت عرب پر آج تک کتنی کتابیں چھوٹی بڑی معتبر غیر معتبر لکھی گئیں، اور کہاں کہاں اور کس کس صورت میں موجود ہیں۔ ہمیں نہ ان سب کے جمع کرنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ کسی بشر کی طاقت ہے، بلکہ صرف ان چند کتابوں سے جو عرب و عجم میں مسلم الثبوت اور قابل استدلال سمجھی جاتی ہیں، مشت نمونہ از خروار ہدیہ ناظرین کر کے یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ لفظ خاتم بالفتح اور بالکسر کے ائمہ لغت نے آیت مذکورہ میں کون سے معنی تحریر کیے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ ہے مفردات القرآن۔ یہ کتاب امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی وہ عجیب تصنیف ہے کہ یہ اپنا نظیر نہیں رکھتی، خاص کر قرآن کی لغات کو نہایت عجیب انداز سے بیان فرمایا۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں فرمایا ہے کہ لغات قرآن میں اس سے بہتر کتاب آج تک تصنیف نہیں ہوئی۔ آیت مذکورہ کے متعلق اس کے الفاظ یہ ہیں، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ لِأَنَّهُ خَتَمَ النُّبُوَّةَ أَيْ تَمَّمَهَا بِمَجِيئِهِ۔ مفردات راغب صفحہ نمبر 142 پر موجود ہے۔ ترجمہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرما دیا۔ یہ پہلی شہادت ہے کلام عرب سے۔ اب دوسری جو کتاب ہے جس کو بطور حوالہ پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے المحکم لابن سیدہ۔ یہ سیدہ ہے، سین کی کسرہ کے ساتھ اور یا کی تخفیف کے ساتھ اور آخر میں ہا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تفسیر المتنبہ کے اندر اس کے یہ اعراب ذکر کیے ہیں کہ سین کی کسرہ کے ساتھ یا ساکن اور آخر میں ہا ہے، گولتا نہیں ہے۔ المحکم لابن سیدہ۔
لغت عرب کی وہ معتمد علیہ کتاب ہے جس کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ان معتبرات میں سے شمار کیا ہے کہ جن پر قرآن کے بارے میں اعتماد کیا جا سکے۔ اس میں لکھا ہے وَخَاتَمُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَاتَمَتُهُ عَاقِبَتُهُ وَآخِرُهُ از لسان العرب۔ ترجمہ، اور خاتم اور خاتمہ ہر شے کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لسان العرب کا حوالہ ہے، لغت کی مقبول کتاب ہے، عرب و عجم میں مستند مانی جاتی ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے خاتمہم و خاتمہم آخرہم عن اللحیانی ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلوات والسلام۔ لسان العرب صفحہ نمبر 25 جلد نمبر 4 بیروت طبع۔ ترجمہ، خاتم القوم بالکسر اور خاتم القوم بالفتح کے معنی آخر القوم ہے، اور جنہی معنی پر لحیانی سے نقل کیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء یعنی آخر الانبیاء ہیں۔ اس میں بھی بوضاحت بتلایا گیا ہے کہ بالکسر کی قرأت پڑھی جائے گی یا بالفتح کی۔ ہر ایک صورت میں خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء کے معنی آخر النبیین اور آخر الانبیاء ہوں گے۔ لسان العرب کی اس عبارت سے ایک قاعدہ بھی مستفاد ڈال ہوتا ہے کہ اگرچہ لفظ خاتم بالفتح اور بالکسر دونوں کی بحیثیت نفس لغت بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جب قوم یا جماعت کی طرف اس کی اضافت کی جاتی ہے تو اس کے معنی صرف آخر اور ختم کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ غالباً اسی قاعدے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ خاتم تنہا ذکر نہیں کیا، بلکہ قوم اور جماعت کی ضمیر کی طرف اضافت کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی خاتمہم و خاتمہم۔ اب ہم ضمیر یہاں پر جو ذکر کی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس قاعدے کی طرف اشارہ کیا کہ جب قوم کی طرف اس کی اضافت ہوگی تو اس سے مراد آخر القوم ہی ہوگا۔ لغت عرب کے تتبع تلاش کرنے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ لفظ خاتم بالکسر یا بالفتح خاتم جب کسی قوم یا جماعت کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کے معنی آخر ہی کے ہوتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں بھی خاتم کی اضافت جماعت نبیین کی طرف ہے، اس لیے اس کے معنی آخر النبیین اور نبیوں کے ختم کرنے والے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ اس قاعدے کی تائید تاج العروض شرح القاموس سے بھی ہوتی ہے، وَهُوَ هَذَا۔ اب آگے اس بات پہ دلائل ذکر کیے جائیں گے کہ جب خاتم کلمہ کی یا خاتم کلمہ کی قوم کی طرف اضافت ہو، کسی جماعت کی طرف اضافت ہو تو اس سے آخر القوم ہی یا آخر الجماع ہی مراد ہوگا۔ دیکھیے پہلا استدلال تاج العروض سے ہے۔ شرح القاموس للعلامہ الزبیدی میں لحیانی سے نقل کیا ہے وَمِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْخَاتِمُ وَالْخَاتَمُ وَهُوَ الَّذِي خَتَمَ النُّبُوَّةَ بِمَجِيئِهِ۔ ترجمہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح بھی ہے، اور خاتم وہ شخص ہے جس نے اپنے تشریف لانے سے نبوت کو ختم کر دیا۔ تو یہ 4 حوالے ہو چکے ہیں لغت عرب سے، یہاں تک آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھ لیا۔ اسی سبق کو، اسی عنوان کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مکمل کریں گے، اس میں حقیقی اور مجازی معنی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔